ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور رکوع نمبر 4، یعنی 3 رکوع یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں، چوتھے رکوع کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آپ حضرات کو شاید یاد بھی ہوگی، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ کنز الایمان میں امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے فرمایا ہے، اور یاد کرو، یعنی اے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا؟ یعنی فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے لوگوں کو جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت گیری وغیرہ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے، تیرا تقدس، تیری پاکی بیان کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی جو میں جانتا ہوں اے میرے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کا پورا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے اللہ رب العزت نے مشورہ فرمایا، حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، البتہ بندوں کو اپنے رب کی ضرورت۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ فرشتوں کا جو انسانوں کے تعلق سے خیال ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے کہ فرشتے اس کے تعلق سے کیا ذہن رکھتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے بندوں کی تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اے فرشتوں، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کی نسل کو روئے زمین کے اوپر پھیلانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے جو کچھ بھی ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے بیان کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ یا تو انہوں نے کیوں اس طریقے سے کہا اے اللہ، حضرت آدم کے تعلق سے تو معاذ اللہ نہیں کہا، لیکن جو اولاد ان کی آئی، ہم بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم تو نہیں لیکن ان کی اولاد جو ہیں وہ آئے گی، وہ زمین کے اوپر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، قتل و غارت گیری وغیرہ کا بازار گرم ہوگا۔ اب یہ فرشتوں نے کس طریقے سے کہا، یا تو اللہ رب العزت نے انہیں بتایا، یا پھر لوح محفوظ پر انہوں نے دیکھ لیا تھا، یا پھر ان لوگوں نے جناتوں کا حال دیکھ کر کے یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اصل میں اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے زمین کے اوپر جناتوں کو آباد فرمایا تھا، بسایا تھا۔ اب جناتوں نے سرکشی کی اور طرح طرح کے فسادات وغیرہ کا بازار گرم کیا۔ اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، فرشتوں نے انہیں جنگل اور اسی طرح سمندر کے کنارے اور صحرا وغیرہ کے اندر، بیابان کے اندر بھگا دیا، اور زمین کے اوپر پھر انہیں رہنے کی اب اجازت نہیں رہی۔ جو فرشتے جناتوں کو بھگانے کے لیے آئے تھے اللہ نے انہیں زمین ہی کے اوپر بسا دیا۔ فرشتوں کی بھی کئی قسمیں انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
اب فرشتوں نے یہ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، یا تو اللہ کے بتانے سے انہوں نے جانا، یا لوح محفوظ پر انہوں نے دیکھ لیا تھا، یا انہوں نے جناتوں کا حال جو دیکھا تھا اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تیرے بتائے بغیر کسی بھی چیز کا علم نہیں آ سکتا۔ بالکل بلا شبہ یہ تو انسان کو بھی یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ جو حکمتیں، جو راز، جو اسرار و رموز تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، البتہ اگر تو ہمیں بتائے تو وہ ساری چیزیں ہم بھی تیرے بتانے سے جان سکتے ہیں۔ ہمیں بھی آج یہی عقیدہ رکھنا ہے، اے اللہ ذاتی طور پر ہم کچھ نہیں جانتے، البتہ جن چیزوں کا تو نے علم ہمیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے اس کے تعلق سے ہم یہی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں۔ اب حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، کس طریقے سے تخلیق ہوئی وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے۔ پیدا فرمانے کے بعد تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایک ایک چیز کا نام، اور کئی تفاسیر میں مختلف اقوال ہے کہ کئی لاکھ علوم تھے، زبانیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے تمام کا علم عطا فرمایا۔ اب حضرت آدم سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان تمام چیزوں کے تعلق سے میرے فرشتوں کو آگاہ کرو، بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان چیزوں کا علم فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی فرشتوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا، یہ عطا فرمایا۔ اب جو فرشتے تھے وہ حیرت میں پڑ گئے، حیرت و استعجاب سے ان کی نگاہیں پھیل گئی، اے اللہ یہ ساری چیزوں کا علم تو ہمیں تھا ہی نہیں۔ یعنی فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو زمین میں زمین کے اندر بسائے گا جو فساد مچائیں گے۔ اب ان کا ارادہ اور مقصد مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنا نائب بنا دے۔ اب فرشتوں کے سامنے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا اے آدم تمام چیزوں کا علم فرشتوں کے سامنے پیش کرو، اب فرشتوں نے وہی آیت کریمہ پڑھی اے اللہ تجھے پاکی ہے، جو چیز تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تیرے بتانے ہی سے جانتے ہیں، تو پاک ہے اور تو خوب تعریف کے لائق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیت کریمہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ کرنا یہ سنت الہی۔ کیا ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے؟ کہ مشورہ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت الہی ہے۔ اور قرآن مقدس میں چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہوا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ اپنے صحابہ سے مشورہ فرمائیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ شورى 25ویں پارے کے اندر انصاری صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی آپس میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مشورے کے ساتھ اس کام کی ابتدا کرتے ہیں، مشورے کے ساتھ اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے بعد کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ آپ سید المعلمین ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ارے میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے معاذ اللہ کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ہوتا ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے ارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں کسی سے مشورہ لوں، یہ اتنا چھوٹا آدمی میں اس سے مشورہ لوں، میری شان کے خلاف ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تیری شان کے خلاف ہے، لیکن یاد رکھ مصطفیٰ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق یہی ہے کہ تو اپنے سے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر۔ جنگ احد آپ حضرات نے سنا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اب صحابہ میں دو گروہ ہو گئے، دو جماعت، دو پارٹی ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھے جو 40-50 یعنی ادھیڑ عمر کے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مدینۃ الرسول ہی میں رہ کر کے جنگ کریں گے۔
اور کچھ لوگ وہ تھے جو جوان تھے، 25-30 سال کے تھے، ان کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم مدینۃ الرسول سے باہر جا کر کے تھوڑا سا، یعنی مدینۃ الرسول سے تھوڑا سا باہر جا کر کے جنگ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹی عمر والے تھے، یعنی 20-25-30 سال کے، ان کے مشورے کو قبول فرمایا، پھر اس کے مطابق، یعنی ان کے کہنے کے مطابق آپ نے جنگ فرمائی۔ جنگ احد، جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم جب ایران میں تھے، چونکہ یہ پہلے اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ایران میں تھے، 400 سال ان کی عمر تھی۔ انشاءاللہ ان کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ کبھی کسی موقع سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایران میں جب جنگ وغیرہ کا موقع ہوتا اور ہم اپنے ایریے ہی کے اندر رہ کر کے جنگ کرنا چاہتے تو ہم اپنے علاقے کے ارد گرد خندق وغیرہ، یعنی کھڈے وغیرہ کھود دیا کرتے، پھر دشمن آتا، ہم بیچ میں رہ کر ہی اس دشمن سے مقابلہ کرتے، اس دشمن سے جنگ کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور پھر جنگ کے، یعنی جو میدان جنگ تھا اس کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ آپ حضرات جانتے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس مبارک ہاتھوں سے اس جنگ کے اندر جو خندق وغیرہ کھودی گئی تھی اس میں آپ نے خود بھی حصہ لیا۔ اس جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم خود بھی کام کریں، یہ نہیں کہ بس ہم سب ہر کام کا آرڈر دیں۔ سائنس بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اسٹڈی کریں یا آپ بیٹھے ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے، حرکت کریں، اپنے اعضاء کو حرکت دیں، پارٹس آف باڈی، ہاتھ ہے، پیر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ چہل قدمی کریں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ پر ہم قربان جائیں، جہاں آج کل سائنس پہنچ رہی ہے، اسلام نے تو، میرے آقا نے تو آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا۔ آپ دیکھیں، سنیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے، ڈاکٹر حضرات بھی ماشاءاللہ رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے آقا مولا نے آج سے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرمایا، اپنے خود مبارک ہاتھوں سے جانوروں کو چارہ کھلاتے تھے، اب خود اپنے کام انجام دیتے تھے، بلکہ گھر کی صفائی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور اس سے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ ایک تو فزیکلی بھی انسان کو فائدہ ہوگا، اس کے خون کا جو سرکولیشن جسے کہا جاتا ہے، دوران، وہ بھی چالو رہے گا، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات کہ انسان کے اندر تکبر کا بھوت سوار نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اگر ایسے کام کرے گا تو اس کی سوچ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بلند و بالا، بہت عظیم، بہت بڑے مرتبے والا سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سوچ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ سوچ وہیں پر دفن ہو جائے، اور اس کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، رسوا سمجھنا، یہ اس کا جو ذہن بنا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ ذہن جو ہے وہ اس کی سوچ ختم ہوگی اور اچھی سوچ اس کی ہوگی۔ ایک آخری بات، اس جنگ میں صحابہ کرام ظاہری طور پر بھوکے تھے، ویسے تو آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، جنت سے دسترخوان اتر، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی کی زندگی کو پسند فرماتے۔ اب اس جنگ میں صحابہ بھوکے تھے، ایک صحابی رسول آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ فاقے کی وجہ سے، یعنی بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ، چونکہ ہم سانس لیتے ہیں ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو کافی احساس ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ آمینہ کے لال نے اپنے پیراہن کو اٹھایا، اپنے مقدس کپڑے کو اٹھایا اور بتایا، تم نے اگر ایک باندھا ہے تو محمد الرسول اللہ نے ایک نہیں بلکہ 2 پتھر باندھے۔ یہ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر انسان لیڈر ہے اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں، یا اپنی کمپنی وغیرہ میں، اپنی دکان میں، اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو اسے بھی قربانی پیش کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس ہمیشہ آرام میں رہے، آسائش میں رہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے، رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، رہبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم آقا عرصہ زمن نوازا، ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، مولا انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔
ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتی عطا فرما۔ مولا عز و جل ہماری تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جو کچھ ہم بتاتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔